السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہماری زندگی اسلام کے چہرے پہ کلنک کا ٹکا بنا ہوئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اپنا کردار، اپنے لیل و نہار، اپنی سوچ و افکار، ہم وہ سب کچھ کھو گئے ہیں جو یہ قرآن دینے کے لیے ہمیں آیا تھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان کہلانے والے اس قرآن سے متعلق رہے، اس کو پیش نگاہ رکھا، ہر اٹھنے والا قدم اس کی خواہش کے مطابق اٹھا، اس وقت تک مسلمان ساری کائنات کے انسانوں پہ حکمرانی کرتے تھے۔ جوں جوں اس سے اعراض کرتے چلے گئے، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹتی چلی گئیں، اور وقت یہ آیا کہ آج ہم سانس لینے کے لیے بھی کافر کی طرف دیکھتے اور پوچھتے ہیں کہ یہ قدم اٹھانے کی ہمیں اجازت ہے کہ نہیں؟ ہم یوں رات بسر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دن ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی قرآن سے اعراض، قرآن سے دوری نے ہمیں اس حد تک گرا دیا کہ جو لوگ ہماری طرف اجازت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ آج ہم پہ حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سانس روکی ہوئی ہے کہ کہیں کافر ناراض نہ ہو جائے، یہ بات نہیں کرنی، قرآن کو یوں بیان نہیں کرنا، قرآن کے ان مضامین کا ذکر نہیں کرنا، وعظ و تبلیغ میں جہاد کی بات نہیں کرنی، تقاریر و خطاب میں کافر کو کچھ نہیں کہنا اور کسی کو کافر نہیں کہنا۔ یہ حالات کیوں بنے؟ ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہے، پہلو تہی کی ہے، اور اس زندگی کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں جو زندگی بے وفا ہے۔ پتہ نہیں سانس آ رہا ہے اور کب سانس کی گردش رک جانی۔ ایسی بے وفا زندگی کے لیے دن رات تگ و دو میں مصروف ہیں، اس زندگی کی بقا کے لیے کافر کے محتاج بن کے بیٹھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہم پہ سوار ہے
ہم سے اپنے احکامات پہ عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے، اور ہم وہ کرنے پہ مجبور ہیں۔ کاش قرآن کو کھول کے کبھی دیکھا ہوتا، کاش ہم ان لوگوں کے برسر اقتدار آنے میں ممد و معاون ہوتے جو اللہ کے قرآن کو جانتے ہوتے اور محمد رسول اللہ کو جانتے ہوتے۔ نہ آج قرآن ہمارے زیر نگاہ ہے اور نہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس تختہ عرض پہ شاید مسلمان سے بڑھ کے کوئی قوم ذلت و نکبت کے گڑھے میں گری ہوئی نہ ہو، جیسے ہمیں خوف چھایا ہوا ہے، ہم پہ پریشان ہیں، ہم سانس آہستہ سے لیتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ کافر ناراض ہو جاتا ہے، قرآن کے آنے کا مقصد، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہی فوت ہوگی ان مسلمانوں کے ہاں۔ قرآن اس لیے آیا تھا، رسولوں کا تاجدار رسول ہمیں اس لیے دیا تھا کہ اللہ کے نظام، اللہ کی تعلیم کو لے کے آگے بڑھو اور لوگوں کو دعوت اسلام دو۔ بتاؤ نے اس سے وابستگی ہی دنیا میں کامیابی کا سبب ہے، اور اس سے وابستگی کے سبب ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ کسی کو کیا بتلانا تھا، کسی کو کیا کہنا تھا، اپنے دامن ہی کچھ نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے تو یہ چیز اپنے دل و دماغ میں نقش کر لو، اللہ سے تعلق رکھنے والے کا کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں جو قرآن نے کہہ دیا ہے، جو محمد رسول نے فرما دیا۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا اور زمین پہ آج اس کی داستان تاریخ کی اوراق میں بکھری پڑی، جب مسلمان کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا، جب مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا تھا، اس کے علاوہ کسی کا خوف اس کے دل میں سما نہیں سکتا تھا، اور سما بھی نہیں سکتا۔ کیسے سمائے؟ وہاں تو اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کائنات کی وہ طاقت ہے کہ جس سے تعلق پیدا ہو جانے کے بعد، جس سے رابطہ ہو جانے کے بعد کسی دوسری شخصیت اور طاقت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ان واقعات کو مورخین نے ارحاس کہا ہے، یعنی بنیاد۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بنیاد اللہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کائنات میں آنے والا وہ آ رہا ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ مکہ کے حالات پریشان کن نظر آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ زمانے کی ایک بڑی طاقت نے کہا ہے کہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر دینا، گرا دینا کعبے کو، اور یہ کعبہ کے مجاور ہیں۔ دور دراز سے لوگ اس کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا دیدار کے لیے آنا ان کی زندگیوں کے چراغ جلنے کا سبب تھا۔ پریشان ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ یمن میں بیٹھے ہوئے یمن کے حکمران نے ایک کلیسا بنایا ہے
گرجا، اور ہوا کیا ہے، بڑے خوبصورت گرجا میں جہاں بڑا مال و زر لگا ہے آگ لگ گئی اور کسی کلیسا جل کے خاک ہو گئے۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، یہ ہے کہ عرب کے لوگوں نے یہ گوارا نہیں کیا زمین پہ اس گھر کے علاوہ کوئی اور بھی گھر اللہ کا گھر کہلائے۔ ابرہا غصے میں لال پیلا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے کہ اچھا جن لوگوں نے میرے کلیسا کے ساتھ یہ کیا ہے اور جس گھر کے سبب ہوا ہے، میں اس گھر کو مسمار کر دوں گا، تباہ اور برباد کر دوں گا، وہ گھر بھی نہیں رہے گا۔ اور اب لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، اس کی طاقت کا بھی انہیں اندازہ ہے۔ اور مورخ لکھتا ہے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ابرہا کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن جب اس کی طاقت کو دیکھا، لشکر جرار کو سنا اور ہاتھیوں کو دیکھا، کہنے لگے ان سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ ابرہا نے ایک دستہ بھیجا، پہلے ہراول دستہ، جس نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے جانوروں کو ہانک لیا اور ابرہا کے ہاں پیش کیا کہ جناب یہ ان لوگوں کے جانور ہیں۔ ان جانوروں میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب اونٹ لینے کے لیے ابرہا کے پاس جاتے، اور بعض روایات ہیں کہ ابرہا نے پیغام بھیجا تھا کہ جو مکہ کا بڑا سردار ہے اس کو بلا کے لاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی تھا، عبد المطلب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ عبد المطلب کی جلالت دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے، حسن دیکھ کے، روب اور دبدبا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ مورخ لکھتا ہے تو یہ تو اس نے پسند نہیں کیا کہ اس کو اپنے تخت پہ بٹھائے، حبشی کیا کہیں گے، عرب کے سردار کو اپنے ہم پایا بنا دیا ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ عبد المطلب زمین پہ بیٹھے اور میں تخت پہ بیٹھوں۔ احترام کیا، عبد المطلب کا خوف اس کے دل میں طاری ہوا، زمین پہ اتر آیا، بیٹھ گیا، عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ترجمان سے کہنے لگا اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے 200 اونٹ تیرے فوجی ہانک لائے ہیں، ان کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھے واپس دو۔ ترجمان سے کہنے لگا اسے کہو کہ جب تم آئے تھے نا میرے دل میں تیرا بڑا احترام تھا، لیکن تیری بات سن کے افسوس تو میری نگاہوں سے گر گیا ہے۔ اونٹوں کے متعلق سوال کرتے ہو، اور جس کعبہ کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں تمہارے آباء و اجداد کے دین کا مرکز، اس کو بچانے کی بات نہیں کرتے۔ میں تو کچھ تباہ کرنے آیا ہوں، برباد کرنے آیا ہوں، پامال کرنے آیا ہوں، بہت افسوس ہے تم پہ۔ عبد المطلب کہتے ہیں ابرہا انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس کا دفاع مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تم طاقتور ہو،
بڑی فوج ہے تیرے پاس، اسلحہ کے انبار ہیں، تیرا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، لیکن اسلام تو بھی آیا نہیں، اللہ کے دین سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بت پرست ہیں، کہا ہم میں طاقت نہیں۔ اونٹوں کی بات اس لیے کی ہے کہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ میرا نہیں، ہمارا معبد خانہ ہے، یہ گھر اس کا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں اپنے اونٹوں کا سوال اس لیے کرتا ہوں کہ میں طلبگار ہوں اونٹ کا، کعبے کی بات نہیں، تو جان اور کعبہ والا جانے، کرے گا خود حفاظت اس کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ تم جانو اور اللہ، مجھے تو اونٹ چاہیے، میرے اونٹ دو۔ باوقار چہرہ تھا، دبدبے والا چہرہ تھا، باروب چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ تھا، دے دو ان کے اونٹ۔ اونٹ لے کے آئے، مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہونا تو پھر انسان میں ہمت ضرور ہوتی۔ عبد المطلب کا تعلق کعبہ سے ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہے کعبہ رب کا گھر ہے اور اس کا محافظ رب ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیا لگا سارے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، ابرہا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ پریشان ہوئے، پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہوئے۔ عبد المطلب نے چند سرداروں کو لیا، غلاف کعبہ کو تھاما اور کہا اللہم، اے اللہ، ان المرء یمن رحلہ فمن رحالک، اللہ ہر انسان اپنے مقام، اپنی جگہ اور اپنی ملک کی حفاظت کرتا ہے، تیرے گھر کی حفاظت ہماری طاقت نہیں، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ابرا سے اپنے گھر کو بچا لو۔ فمن رحالک، اللہ لا یغلبن صلیبہم ورماہم ابدا رماہک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب نہیں آ سکتی۔ دکھا انسانیت کو کہ کعبہ سے تعلق تیرا ہے اور کعبہ گھر تیرا ہے۔ اپنی طاقت پہ اعتماد و یقین نہیں ہے، جا رہے ہیں، تیری طاقت پہ اعتماد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لشکر آگے بڑھتا ہے۔ مورخ نے لکھا جب ہاتھی محمود نامی ابرہا کا ہاتھی آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، مارتا ہے اس کو، خنجر مارے گلے میں، پیٹ میں، اس کی سونڈ پہ، اس کے سر میں، اٹھاؤ چلو، لیکن ہاتھی چلتا نہیں۔ مشرق کی طرف اس کا رخ کیا، وہ بھاگتا ہے، شام کی طرف رخ کیا، تیز بھاگتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے تو اپنا سر جھکا دیتا ہے، کہنے لگا چھوڑ دو ان بزدل ہاتھیوں کو، اس گھر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، مٹا کے جائیں گے۔ اللہ نے آسمان پہ چھوٹے چھوٹے جانور، چڑیاں، ابابیل کی مانند اور بعض روایات میں بگلوں کی مانند اللہ نے جانور بھیجے جن کی چونچوں میں کنکریاں تھی اور جن کے ہاتھوں میں کنکریاں تھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ فرمایا گرنے والیاں کنکریاں یوں گرتی تھی جیسے ایٹم بم گرتا ہے، جس پہ گرتی تھی تباہ کر دیتی تھی، اور پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ سارے انسان زمین پہ یوں
پڑے ہوئے ہیں جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جانور کا۔ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی طاقت جواب دے جائے، وہ کمزور پڑ جائیں، اپنی کمزوری میں بزدلی کا اظہار نہ کریں، بے غیرتی کا اظہار نہ کریں، غیرت مند کی طرح آگے بڑھ کے اپنے اللہ کو کہے اللہ طاقت ہماری نہیں، کافر کی نہیں، طاقت تیری ہے اللہ، کائنات کے انسانوں کو بتا جو تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی کوئی طاقت ٹکرا نہیں سکتی۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے، جب یہ خیال پیدا ہو جائے، جب انسان اس مقام پہ پہنچے کہ اس کے نزدیک جھکو تو اللہ کے لیے، کھڑے ہو تو اللہ کے لیے، میدان میں آؤ تو اللہ کے لیے، جنگ و جدل کرو اللہ کے لیے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھو تمہیں میں کہتا ہوں تم کمزور ہو، محتاج ہو، اسلحہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں، فرمایا جتنی تم میں ہے وہ لے کے میدان میں نکلو، پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنا۔ ایمان ایک بت پرست کا اتنا تھا کہ کعبہ کو کوئی گرا نہیں سکتا، اللہ کو کہا اللہ اس کی حفاظت ہم نے نہیں، اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے، اور پھر اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا۔ جب کوئی سہارا نہ تھا، جب کوئی مقابلہ نہ تھا، جب کوئی جوان نہ تھا، جب کوئی فوج نہ تھی، اللہ نے انسانوں کی فوج کو قبول نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھیج کے اتنے بڑے لشکر کو پامال کر دیا کہ تاریخ انسانی کے لیے عبرت بن گیا قیامت تک۔ اللہ سے تعلق تو ہو، اعتماد تو ہو اللہ پہ، یقین تو ہو اللہ پہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے جب دل میں اللہ کو خوف رکھتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اللہ نے کبھی ان کا کندھا لگنے نہیں دیا۔ تاریخ کا سنہری باب ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کی توحید پھیلاتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ سے تعلق پیدا کرو، غیر اللہ سے ناتا توڑو، کہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ جب اللہ تمہارا بن جائے گا کائنات کی کوئی طاقت تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، قیادت تمہاری، سیادت تمہاری، لیڈری تمہاری، ملک تمہارا، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، کوئی طاقت تمہارا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ کی زندگی میں جہاں پٹ رہے ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں، ایمان والوں کو سنگریزوں پہ کھینچا جا رہا ہے، گرم زمین پہ لٹا کے پتھر ان کے سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعتماد اپنے رب پہ کرو، کبھی اللہ آزما بھی لیتا ہے انسانوں کو۔ رحمت کائنات پریشان ہو گئے، اللہ یہ سرزمین ایسی نہیں جہاں اسلام کا پودا تناور ہو سکے، بیج تو ڈالنا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، اللہ سے درخواستیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی مدد تائید بھی چاہتے ہیں، اور کافر چاہتا ہے کہ محمد ایک سانس بھی لینے کے لیے زندہ نہ رہے، چاروں طرف سے مجبور کر دیا، اپنے اور بیگانے ہمت ہار گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تم مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ،
رحمت دو عالم علیہ السلام مدینہ جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور چھپ چھپ کے، کسی کو علم نہیں. اور کائنات کی وہ شخصیت جو آنے والے دور کا نقشہ کھینچتی ہے کہ یہ طاقتیں جو تم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتی ہیں، کبھی یہ وقت آئے گا کہ یہ تمہارے سامنے شرمندگی کے سر جھکائے کھڑے ہوں. ساری طاقتیں اللہ پامال کر دے گا. اللہ کائنات کی بڑی طاقت. لیکن مکہ سے نکلنا ہے، مدینہ جانا ہے، اور چھپ چھپ کے تیاری کر رہے ہیں اللہ کے نبی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ سے نکلے دین کی آبیاری کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کے واس کے لیے. اللہ کے نبی نے اپنے آبائی مقام کو چھوڑا اور دور دراز مدینے کا رخت سفر باندھا. چھپتے ہوئے کچھ رات گئے، چپ کے محمد رسول اللہ نکلتے ہیں. سبب کیا ہے کہ مکہ کے ظالموں کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ محمد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خاموشی سے نکل گئے. دن چڑھنے سے پہلے غار ثور میں داخل ہو چھپ گئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ. کافر ڈھونڈتا ہے اور کہا جو ان لوگوں کا سر لائے یا ان کو لائے اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا. اور بعض تاریخ کی روایت ہیں کہ فی کس ابو بکر کا سر لو 100 اونٹ، محمد کا سر لو صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ. مکے کے جوان، مکے کے تنوبد، طاقتور، لڑائی کے ماہر نوجوان شکاری کتوں کی طرح محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اونٹ لینے کے لیے. مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی تلوار کا، ان کے نیزے کا، ان کے تیر کا، ان سے بچ ہی نہیں سکتا. ایسے جوان نکلتے ہیں. سراقہ بن مالک بن جوشم کہتے ہیں کہ میرے ہی قبیلے کا ایک شخص آتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا کہ میں نے فلاں سمندر کے راستے پہ 2-3-4 آدمی جاتے ہوئے دیکھے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد ہے. سراقہ کہتے ہیں میں نے اس کو آنکھ ماری. خاموش رہو، اور وہ تو فلاں قبیلہ کے فلاں لوگ ہیں، ان کے اونٹ گم ہو گئے، وہ اونٹ ڈھونڈتے پھرتے. سراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ 200 اونٹ میں لیتا ہوں، کوئی کیوں لے. اس کو خاموش کیا، پیغام بھیجا اپنے غلام کی طرف کہ میرا گھوڑا لے کے فلاں مقام پہ پہنچو. میں چھپ کے کہتے ہیں وہاں گھوڑے کے پاس گیا اور گھوڑے پہ سوار ہوا. محمد رسول اللہ کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، 200 اونٹ لینے کے لیے چلتا ہے. کہتا ہے میں قرعہ ڈالتا ہوں. قرعہ نکلتا ہے کہ ان کا پیچھا نہ کرو. نہیں مانتا. تو کبھی یہ تصور تھا کہ تیر ڈالتے ہیں، پانسا ڈالتے ہیں، جو نکلتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. طاقت پہ مان ہے، گمنڈ ہے، غرور ہے، اپنی جوانی پہ ناز ہے. سمجھتا ہے کہ اگر محمد مجھے مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا. ایک ذہن ہے، ایک فکر ہے جو لے کے سراقہ کہتا میں تیز گھوڑا دوڑا رہا ہوں. میں نے دور سے دیکھا کہ چند افراد جا رہے ہیں. میں نے گھوڑے کو اینڈ لگائی، تیز ہوا گھوڑا. جب قریب ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے نیزے کو سیدھا کیا، گھوڑے کو اور تیز چلایا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، زمین پہ گر گیا. میں بھی اس کے اوپر سے گر گیا. پھر اٹھا، پھر میں نے قرعہ ڈالا. قرعہ میری خواہشات کے خلاف تھا. میں پھر گیا، آگے بڑھا. میں گھوڑے کو دوڑا رہا ہوں، اچانک گھوڑا رک گیا. میں پریشان ہو کے دیکھتا ہوں، نیچے نگاہ پڑی
تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے تھے. کھینچا میں نے اس کو, لگام کو کھینچا, اس کو جھاڑا جھڑکا, اٹھایا اس کو, آگے بڑھا, یہاں تک کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آ رہے ہیں. اپنے نیزے کو سیدھا کیا, دوڑتا ہوا گھوڑا کہتے ہیں پھر زمین میں دھس گیا گھٹنوں گھٹنوں تک, اور فتح الباری کی ایک روایت ہے کہ پیٹ تک گھس گیا. کہنے لگا او جانے والوں میری بات سنو, میں سراقہ بن مالک بن جوشم ہوں. ابھی بکر صدیق کہتے ہیں آقا ایک طاقتور پہلوان جوان نیزہ لیے تلوار لیے آ رہے ہیں ہمارے قریب. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کائنات کی کوئی طاقت نہیں, طاقت اللہ کی ہے. آئیے اگر آ رہا ہے اسلحہ لے کے, نیزہ لے کے, تلوار لے کے, تو اس سے بڑی طاقت آسمان پہ بیٹھی جو ہمیں دیکھ رہی ہے. لا تحزن, خوف نہ کر, ڈر نہ کر. ابھی بکر صدیق کہتے ہیں کہ ابھی بات نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری طاقت کا سرچشمہ میرا خدا ہے, اور اگر خدا میرے ساتھ ہے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی. پیٹ تک گھس گیا, آواز دی کہ خدا کے لیے رک جاؤ, میری جان چھڑاؤ اس مصیبت سے. اللہ کے نبی نے کہا پوچھ اس سے کیا تو چاہتا ہے ہم سے, کیا مطالبہ ہے تیرا, کیا لینے آئے ہو؟ کہتا ہے کچھ مطالبہ نہیں, میری جان چھڑاؤ اور تعاقب کرنے پہ مجھے معاف کر دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تنہا اور بغیر اسلحہ کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نکاح کی. اللہم اکفنا ما شئتا, اللہ میں اس سے بچ نہیں سکتا, اس کے اسلحہ کا مقابلہ نہیں, تلوار کا مقابلہ نہیں, نیزے کا مقابلہ نہیں, کچھ نہیں کر سکتا, تو بچا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زبان سے مکمل نہیں نکلے تھے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا گرفت کر لو اس کو. گرفت کر لی, معذرت کرتا ہے, معافی چاہتا ہے, کہتا ہے میرے آقا پہلے تو میں مقابلے پہ آیا گرفتار کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, اب میں غلام ہوں, ایک معافی نامہ مجھے لکھ دے کہ میں نے یہ جو گستاخی کی ہے محمد نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کہتے ہیں غیر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی طاقت کائنات میں ایسی نہیں جو اس انسان کو دبائے, اس کو پامال کرے, اس کو گرائے, جس کا تعلق رب سے ہے, جو اس پہ اعتماد کرتا ہے, جو اس سے مانگتا ہے. فرمایا کچھ تمہارے پاس نہ ہو, میرے ساتھ تعلق پیدا کرو, تعلق میں پاکیزگی پیدا کرو, عقیدہ مضبوط تمہارا ہو, کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی. وگرنہ اٹھاؤ تاریخ محمد الرسول اللہ کے سفر ہجرت کو دیکھو, ہاتھیوں کا لشکر, یمن کی بڑی طاقت, کس طرح معمولی جانوروں کے ساتھ میں نے پامال کی, اور اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا پڑا ہوتا ہے. کون تھا وہاں؟ کوئی اسلحہ تھا, تیر و تفنگ تھا, افرادی قوت تھی, لڑائی ہوئی تھی؟ فرمایا نہیں. جب زمین پہ بسنے والا انسان کمزور سمجھتے ہوئے میدان سے بھاگتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے لیے آپ میدان میں آ جاتا ہے. مانگو اللہ سے, کہو اللہ کو, جھکنے والی کون سی بات ہے؟ آئے دن اخبارات میں آتا ہے جی
امریکہ کی دھمکی ہے، ٹرمپ کی دھمکی ہے، اور ایسے ٹرمپ کئی زمین کے سپرد کر دی اللہ نے اور پمال کر دی اللہ نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی اس وقت وہ بھی سب سے بڑی طاقت تھی، اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ان طاقتوں کو مسلمانوں نے پاؤں کے نیچے پمال کیا جن طاقتوں کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، ایک پھٹے کپڑے، کھلے ہوئے گیسو، خاک پڑی ہوئی قدموں پہ، بادشاہ کہتا ہے، سردار کہتا ہے، سپہ سالار کہتا ہے تمہارے ان نیزوں کی کیا حیثیت ہے، اتنے اتنے ان کے تمہارے نیزے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ نے کہا بادشاہ ان باتوں کو چھوڑو، یہ میدان میں پتا چلے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ سبب کیا تھا؟ ان کے نزدیک مسلمان کے ہاتھ میں چلنے والا نیزہ، مسلمان کے ہاتھ میں چلنے والی تلوار مسلمان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی۔ اور جو یوں اللہ پہ ایمان لا کے، جو اللہ پہ یوں اعتماد کر کے میدان میں آتا ہے، اور کافر سے گھبرانے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی، ہم جی یہ کر دیں گے، ہم جی وہ کر دیں گے، اور تمہاری دھمکیوں کا ڈر ان کو جو تمہاری دولت سے پلتے ہیں، مومن کو کیا تمہارا ڈر؟ مومن کے دل میں کبھی خوف نہیں تھا غیر اللہ کا، اور وہ غیر اللہ کا مقابلہ اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے کرتا ہے۔ اللہ پہ اعتماد کرنے والا جب اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ بد نصیبو، جتنا جھکتے جاؤ گے کافر کے سامنے، جتنا سلامی پیش کرتے جاؤ گے، یہ تمہارے سر پہ سوار ہوتا جائے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی بن جاؤ گے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، انتظار ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنے سپاہیوں کہ کافر حملہ، کہا نہیں، کافر کے تلوار اٹھانے سے پہلے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تم کائنات کے ہیرو ہو، تم جوہر کائنات ہو، رب پہ ایمان، یقین، اعتماد رکھنے والے کبھی یوں محروم رحمت نہیں ہوتے۔ بدر کے میدان میں کافر کے سرداروں کو بدوؤں نے، کمزور لوگوں نے، بے بس لوگوں نے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ بڑے بڑے سردار جن کی گردنیں کبھی جھکتی نہیں تھی۔ تاریخ میں ہے کہ ابی جہل مرنے کے قریب ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے پاس پہنچتے، اس کے پاؤں اس پہ چہرے پہ ٹھوکر مارتے ہیں، آنکھ کھلتی، کون ہو؟ عبداللہ کہنا ہو بکری چروانے والے کے بیٹے، تجھے پتہ نہیں تو نے کس کے سر پہ ٹانگ ماری ہے؟ کہنے لگا تمہارے تکبر کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہا نتیجہ تمہاری شکست اور محمد الرسول اللہ کی فتح۔ اب کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے تیرا سر کاٹ کے آقا کائنات محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھنے کے لیے۔ کہنے اچھا سر کاٹ لو، لیکن گردن سر کے قریب سے نہیں، جسم کے قریب سے کاٹنا، تاکہ سروں میں پڑا ہوا پتا چلے کہ اسی سردار کا سر پڑا ہو۔ تکبر ایسا ہے، نکفت ایسی ہے، اس مقام پہ ہے۔ ایسے فرعونوں کو اللہ نے بادیہ نشینوں سے، جھگیوں میں رہنے والوں سے، جن کے تن پہ کپڑا نہیں، 313 آج کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں، ان کے قدموں میں یوں پمال کیا کہ چشمے کائنات نے ایسا منظر دکھایا کہ قیامت تک کوئی دوسری قوم ایسا منظر پیش کر ہی نہیں سکتی۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی طاقت، جس طاقت کا اللہ اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے تم ایمان وہ پیدا کرو جو میں چاہتا ہوں، ایمان تمہارا وہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، اللہ پہ اعتماد پیدا ہو جائے، یقین ہو جائے، تو اللہ خود لڑائی کرتا ہے، اللہ خود جنگ کرتا ہے۔ میں یہ آیت مقدسہ پڑھی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ فرمایا تم پہ وہ لشکر چڑھایا تھا جس لشکر کے متعلق سن کے تمہارے کلیجے منہ تک آ گئے، آنکھیں بند ہو گئی، پٹھرا گئی آنکھیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم نے اللہ کے متعلق مختلف گمان کیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی تو کہتے تھے ہم نے کسرا کو پامال کرنا ہے، ہم نے کیسر کو پامال کرنا ہے، زمانے کی طاقتیں ہمارے سامنے زیرو ہو جائیں گی۔ اور ہمارا یہ حشر کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ کے منافق مسلمانوں کو کہتے کہ مسلمانوں بچو، اور ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول کا وعدہ محض دھوکہ تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ اپنی زندگیوں کو بچاؤ، بھاگ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں چندھیا گئی تھیں اور تمہارے دل حلق کو آ رہے تھے طاقت کافر کی دیکھ کے، اتنا خوف، اتنے ہراساں تھے تم۔ اور جب مسلمان یوں ہراساں تھا، آسمان پہ کائنات کا مالک مسکرا رہا تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں، ساتھی پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مختلف جنگی تدبیریں کی نبی کائنات محمد رسول اللہ نے۔ سرداروں کو اکٹھا کیا، فرمایا اتنی بڑی طاقت تمہارے خلاف اکٹھا ہو کے آ گئی، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کا کوئی خراج تمہیں دیا کریں گے، تم ہماری جان چھوڑ دو۔ غطفانیوں کو کہتے ہیں، بنو قریظہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کی پریشانی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کب پریشان ہو سکتے ہیں؟ انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، جب میدان سے سارے مسلمان بھاگ گئے، اکیلا آقا کائنات محمد رسول اللہ رہ گیا، تلوار چلا رہے تھے اور فرمایا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، سب بھاگ جائیں، نبی ہوں، عبد المطلب کا غیرت بھرا خون میرے اندر ہے، میں بھاگ نہیں سکتا میدان سے۔ اللہ کے نبی کو کیا پریشان دیکھا صحابہ کائن کو۔ اللہ کے نبی کے سامنے جنہوں نے شاگردی اختیار کی، تعلیم پائی، زانوئے تلمس طے کیا، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے رنگے ہوئے تھے۔ سعدین نے تلوار کو جنبش دی اور کہا آقا جب ہم بت پرست تھے ان کو کھجور کا چھلکا بھی نہیں دیا کرتے تھے، اب ہم اللہ کی توحید کے علمبردار محمد کو ماننے والے، اور اب ان کو خراج دیں، ان کے لیے ہمارے پاس تلوار ہے اور کچھ نہیں۔ نظارہ تھا جب کائنات کا ہر فرد، جب زمین آسمان پریشان تھے، اتنی طاقت اکٹھی ہو کے آ گئی۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی اللہ ان لشکروں کو ہم نہیں تباہ کر سکتے، ہمارے ہاتھوں برباد نہیں ہو سکتے، اللہ تو ان کو برباد کر دے، تو تباہ کر دے۔ اللہ نے ان کو گرفت کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہوئی، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی، یک ہوا، تیز و تند ہوا، ان کی ہنڈیاں اڑنا شروع ہوئی، ان کی آگ پھیلنا شروع ہوئی، ان کے خیمے اکھڑنا شروع ہوئے، اونٹ سے اونٹ، انسان سے انسان ٹکراتا ہے، یہاں تک کہ پمال کر دیا، خوف زدہ کر دیا اللہ نے۔ ابھی سفیان کو کہنا پڑا اٹھو، اپنی جان کو بچانے کے لیے نکلو، یہاں کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی، کوئی ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محمد جب تمہارے حالات یہ تھے تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، ہم نے ہوا اپنی فوج بنا کے بھیجی،
ایسی فوج بھیجی جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور اس سے کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ہمت جواب دے گئی، ان کی طاقت زیرو ہو گئی، اس لیے کہ زمین پہ بسنے والی انسانی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنی فوج سے کام لیا۔ ہوا تھی اللہ کی فوج، وہاں ابابیل تھی اللہ کی فوج، وہاں یہاں ہوا اللہ کی فوج۔ اور اللہ کو ماننے والے ہماری طرح نہیں ہوتے، جتنے ضمیر فروش ہیں، مضمون نگار، تجزیہ نگار، اخبار میں تجزیہ کرنے والے، ٹی وی پہ تجزیہ کرنے والے، وہ کافر سے ڈراتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے میدان خندق میں، جنگ خندق میں مسلمانوں کو منافق ڈراتے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول کا وعدہ فضول تھا، ڈر جاؤ۔ ایسے ہی ہمیں یہ ضمیر فروش لوگ ڈراتے ہیں، اور حکمران اپنی جگہ پہ ڈرا بیٹھا ہے۔ اور کافر سے ڈرنا سہمنا چھوڑو، اس کے مقابلے کی جرأت پیدا کرو، اب تمہیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اللہ کے لشکر آسمان سے نازل ہوں گے، اللہ کی فوجیں خود ان کا مقابلہ کریں گی۔ کوئی بات نہیں ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ ضمیر فروشی چھوڑو، مانگنا چھوڑو، جولی پھیلانا چھوڑو، اپنے اللہ کے ہاں جولی پھیلاؤ، کافر کو چیلنج کرو، اور کہو کہ برابری کی حالت میں ہم سے بات کرو۔ اگر وہ میدان میں آنا چاہے گا، پامالی کا سوچ لے کے آئے گا، ہم مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اعتماد اللہ پہ ہوگا، سر جھکا دیں گے، اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی، اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ نازل ہوگا۔ مومن ایمان کا حامل ہوتا ہے، اور جب مومن ایمان کا حامل ہو جاتا ہے، اس وقت مومن کے قدم میں ڈگمگاہٹ نہیں آ سکتی، وقت ساتھ نہیں دیتا۔ تاریخ تو بھری پڑی ہے ان چیزوں سے کہ مومن کے دل میں جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، پھر مومن کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ علیہ بیٹے کے تکیے کے پاس بیٹھے ہوئے، بڑا بیٹا بیمار ہے اور اندلس پہنچنے کی تیاری۔ لوگ آئے کہ اندلس کی سرزمین مسلمانوں پہ تنگ ہو رہی ہے، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی عزتوں کے آبگینے چکنا چور ہو رہے ہیں، دن رات مسلمانوں کی بچیوں کی آبرو روئی ہوتی ہے، ان کے مال و زر کو چھینا جاتا ہے، قتل و غارت ہوتا ہے۔ یوسف، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، کیا تو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ علیہ جرنیل ہے اسلام کی۔ ایسے جرنیل جس قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں اس قوم کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یورپ کی طاقت بہت بڑی ہے، لامتناہی سلسلہ ہے سلطنت کا۔ آئے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ یار وہاں مسلمان پریشان ہیں، ہمارے یہاں بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں، ہم تو گئے گزرے ہیں، خود ہی مسلمانوں کو پامال کرتے ہیں، خود ہی چاہتے ہیں کہ یہ نہ رہیں۔ اس نے افریقہ میں یہ سنا کہ اندلس میں مسلمانوں کی حالت یہ، فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے۔ جس دن جانا ہے اللہ کی قسم تاریخ پڑھا کرو، تمہیں پتا چلے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، غیرت کیا ہوتی ہے۔ یوسف بن تاشفین اپنے بیمار بیٹے کے تکیے کے پاس بیٹھا ہو، اور یہ بیٹا کو گھر میں بیٹھنے والا، سونے کے برتنوں میں دودھ پینے والا ہے، جہاد کرنے والا بیٹا، جہاد کرنے والا۔ بخار اتنا تیز ہے کہ بے ہوش ہے، ہوش نہیں ہے۔ طبیب بیٹھے ہیں ہوش میں لانے کے لیے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ طبیب مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، کہا مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایک ایک لفظ ان مجاہدوں کا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔
بیٹھا ہے، طبیبوں نے زور لگایا، اللہ سے دعائیں مانگی، مدد مانگی. بیٹے نے آنکھیں کھولی، کہتا ہے بابا آپ جہاد کے لیے نہیں گئے، یہاں کیوں ہیں؟ بیٹا تم بیمار ہو. میں نے کہا ذرا تیری تیمارداری کرنے کے لیے. نہیں، فوراً جائیں، ادلس کی سرزمین پہ مسلمان بے وقار ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے. بابا میری چھوڑو، میں جلد صحیح ہو جاؤں گا. جہاد کی طرف مجھے زیادہ دیر تک بستر پہ نہیں رہنے دے گی، میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گا، آپ جائیں. بیٹا پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے. امیر البحر آتا ہے کہ حضور اگر اجازت ہو تو کچھ دنوں کے لیے یہ ملتوی نہ کر دیا جائے جانا. کیوں؟ کہنے لگا سمندر میں تلاطم ہے، طوفان ہے، اور لمبا چوڑا طوفان، اس طوفان میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ علیہ نے اپنے امیر البحر کی طرف دیکھا، کہا جاؤ تیاری کرو، جانا ہے. علماء آئے کہ حضور اجازت ہے، اور حالات بھی ایسے ہیں، آپ کا بیٹا بیمار ہے. کہا کوئی بات نہیں، میں نے جانا ہے. اٹھا، بیٹا ہوش میں آیا، بیٹا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بیٹے نے دونوں ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ تھاما، دعا دی، اللہ آپ کو فتح دے، جائیے. یوسف بن تاشفین باہر نکلے، فوج کے اعلیٰ عہدے دار آئے، کہنے لگے جناب بڑا زبردست طوفان ہے. اور مورخ کہتا ہے کہ پانی کی لہروں پہ اس طرح ناچتے تھے بیڑے جس طرح پانی پہ تنکا ناچتا ہے. طوفان ہے، اللہ بھی چاہتا ہے رک جائے. علماء کہتے ہیں، علماء بھی ہمارے علماء جیسے نہیں تھے، دنیا پرست ایماندار ساتھ جانے والے، جہاد کرنے والے. اللہ بھی چاہتا ہے رک جائیں. کہا نہیں، اللہ ہماری آزمائش چاہتا ہے کہ غیرت سو گئی ہے کہ غیرت بیدار ہے، جانا ہی جانا ہے. پہنچے سمندر کے کنارے، بھیگ گئے. یوسف بن تاشفین پانی سے چھلانگے مارتا ہے پانی. امیر البحر نے کہا فرمایا نہیں، تیاری کرو، جانے. میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں سب سے آخر میں جاؤں گا، اب یہ طوفان ہے تو یوسف بن تاشفین کا جہاز سب سے آگے ہوگا. سمندر میں گئے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اگر ہمارے جانے میں ہماری کوئی ذاتی خواہش ہے تو ان لہروں میں ہمیں غرقاب کر دو، ڈبا دو. اور اگر تیرے دین کا پرچم بلند کرنا، مسلمان کی عزت کو محفوظ کرنا، اس کی غیرت کو محفوظ کرنا، اس کے مال و دولت کو محفوظ کرنا ہے، اللہ اس تلاطم خیز موجوں کو ہٹا دو. ابھی یوسف کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، امیر البحر آواز دیتا ہے امیر صاحب پیچھے ہٹ جائیں، یہ جو طوفان آ رہا ہے اس نے بہا لے جانا ہے سب کچھ. اور کہتے ہیں پہاڑوں جتنی طوفانی لہر بلند دیوار کی طرف آ رہی ہے. جو سپاہی پاس کھڑے تھے بھاگ گئے. امیر البحر نے ہاتھ کھینچا، چھوڑا میرا ہاتھ. کھڑا ہے وہ موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو پاش پاش کرتے ہوئے، اونچی نیچی چوٹیوں کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. یوسف بن تاشفین سمندر میں کھڑا ہے، آ کے موج اس کے سینے کو چومتی ہے، واپس گئی اور ساتھ ہی سارا طوفان ختم ہو گیا. یہ ہے وہ مجاہد جن لوگوں نے کائنات میں رب کی زمین، رب کا نظام کے لیے جہاد کیا ہے، اور اللہ سے جب بھی مطالبہ کیا، جب بھی مانگا، جو بھی کہا، اللہ نے ان لوگوں کا پورا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں تم میرے بن جاؤ، کائنات کی طاقتیں میں زیرو بنا دوں گا. سمندر کا طوفان
یوسف بن تاشفین کے سینے کو طوفان بن کے نہیں لگا بلکہ اللہ کی رحمت بن کے لگا. چوما اور اس طوفان نے برباد نہیں کیا، تباہ نہیں کیا. چوما کہ تیرے جیسا کائنات میں کوئی اور کون ہو سکتا ہے. وہ علماء آئے، وہ رہنما آئے، وہ فوجی رہنما قائد اور جرنیل آئے، کہنے لگے امیر محترم مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فتح دی. یہ سمندر کی لہریں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئی تھی. کرتی ہیں استقبال، ہوتا ہے استقبال. مومن کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اور پاکستانی حکمرانوں، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ ایٹم بم تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، آج دنیا کی بہترین فوج تمہارے پاس. کافر سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کبھی تم میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو ایک ٹیپو سلطان بن جائے کہ شیر کے ایک دن کی زندگی بھیڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. مومن کی ایک دن کی زندگی منافق کی 1,00,000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. چھوڑو منافقت، نکلو میدان میں، چیلنج کرو اسے. اگر تمہیں اللہ اپنا رنگ نہ دکھائے تو پھر اللہ پہ اعتراض کرنا، پھر اللہ پہ انگلی اٹھانا، پھر کہنا کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی. کافر کا خوف تمہارے دل میں، کافر سوار تمہارے سر پہ، کافر کے احکامات کے اطاعت تم کرو اور کہتے ہو کہ جی نہیں جی اللہ بھی مدد، پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں طاقت بڑی ہے، اسلحہ بڑا ہے، بڑا توانا کیا ہے؟ کائنات کی وہ طاقتیں جو اس وقت طاقتور تھیں اور ان طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا. عرب کے درویشوں نے، بادیہ نشین لوگوں نے اپنے پاؤں کے نیچے ان کے کروڑوں کے تاجوں کو اور ان کے تختوں کو روندا اور بتایا اللہ نے کہ دیکھو اللہ جس کا معین و مددگار بنتا ہے کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 2 امریکہ کو جواب ایسے ہی. کیا ہوگا؟ موت تو آنی ہے اور ویسے ہی آنی ہے جیسے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوئی ہے. غیرت کا مظاہرہ کرو، آنکھیں نکالو، بتاؤ ان کو، اور اللہ کے قرآن کا نفاذ کرو. نواز شریف کہتا ہے جی جمہوریت میں ہی کامیابی ہے. تیری چنگی کامیابی ہوئی ہے. آج جمہوریت میں نہیں، اسلام میں کامیابی ہے. جمہوریت ذلت ہے جس کا مزہ تم چکھ رہے ہو. کیا ہے جمہوریت؟ وہ جمہوریت جو قرآن کہتا ہے، وہ جمہوریت جو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس میں رحمت اور برکت ہے. تب آئے گی جب قرآن کا نظام نافذ ہوگا. چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ چند دنوں کی بات ہے، رو رہی ہے ساری دنیا. اور یہ یوں ہی ہوتا رہے گا جب تک اسلام کا نفاذ نہ ہوا، جب تک قرآن کا نفاذ نہ ہوا. غربت تمہاری ختم نہیں ہوگی، بزدلی تمہاری ختم نہیں ہوگی، خوف تمہارا ختم نہیں ہوگا، اور امن سکون نہیں ہوگا. امن سکون کائنات میں کسی نظام میں نہیں، صرف محمد کریم کے نظام میں ہے. آؤ اس کو نافذ کرو. اللہ سے ایمان کو طاقتور بناؤ، اللہ سے تعلق کا ایمان طاقتور بناؤ، اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو. ساری کائنات کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا. اللہ کے بن جاؤ گے، دنیا میں بھی پرتعیش، آسانی اور راحت کی زندگی بسر کرو گے. آخرت کی تو راحت ہی راحت ہے مسلمان کے لیے. اللہ ہمیں سے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.